نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ ہود پر ہیں اور آیت نمبر 25 سے ابھی شروع کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ ترجمہ ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ میں تم کو ڈرانے والا ہوں۔ اچھا، تو یہاں پر اس سے پہلے سے کیا تعلق ہے اس آیت کا؟ دیکھیں، پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ آیات بتائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مشرکین مکہ سے تھا، عرب کے مشرکین سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے طعنے دیے جاتے تھے ان کی طرف سے آپ کا استہزاء کیا جا رہا تھا اور جو دین سے انکار تھا۔ تو اب جو ہے، پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر سمجھایا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور کیوں کچھ لوگ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ ہدایت سے محروم رہنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ساری صلاحیتیں دیتا ہے، آنکھیں، کان، دل، دماغ سب دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ان اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی نعمت سے دی ہوئی ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے، اور حق جب ان کے سامنے آتا ہے، اللہ کے رسول جب کوئی آتے ہیں تو وہ بہت ہی واضح بینات، واضح دلائل لے کر آتے ہیں، اور وہ سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، اس کے باوجود وہ استکبار کرتے ہیں اور اپنے تکبر میں انبیاء کرام کو نہ صرف انکار کرتے ہیں ان کی بات ماننے سے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی دین سے روکتے ہیں۔ تو ان حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے تھے، اس وقت یہ سورہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ ساری باتیں بتائی مومنوں کو، اور مومنوں کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں نصیحتیں بھی اور تسلی بھی تھی کہ یہ جو ہے اس طرح کے دنیا میں ہوتے ہیں، اکثر لوگ دنیا میں حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب جو ہے مثالیں اللہ تعالیٰ دیں گے، آئندہ کچھ کلاس سے ہم پڑھیں گے جس میں سورہ ہود میں ایسی آیات آئیں گی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قوم نوح کے واقعات بتائیں گے اور دوسرے انبیاء کے واقعات بتائیں گے، اور کس طرح سے انہوں نے، ان انبیاء کرام کی قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، حق سے انکار کیا، تکبر کیا اور اپنے انبیاء کرام کو تکلیفیں پہنچائی۔ تو اب یہ واقعات شروع ہو رہے ہیں، اور اس کا مقصد، اصل مقصد، بنیادی مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو تسلی بھی دی جائے کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی حق آتا ہے تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ انبیاء کرام کے راستے میں مشکلات کھڑی کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے، ان کی مہلت پوری ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان حق کے جھٹلانے والوں کافروں کو بری موت مارتا ہے، ان کا برا انجام ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کا برا انجام ہوگا۔ تو اس روشنی میں ہم ان آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے دنیا میں، اور وہ پہلے نبی تھے، اللہ کے سب سے پہلے نبی تھے، اور وہ اور ان کی اولاد سب موحد تھے، یعنی صرف ایک واحد اللہ کو ماننے والے تھے اور دین حق پر تھے۔ شروع میں شرک نہیں تھا، پھر شیطان کے بہکانے سے لوگوں نے آہستہ آہستہ کیا کہ جو لوگ مر چکے، جو ان کے بزرگ نیک لوگ مر چکے تھے، ان کے بت بنا کر اس کی پوجا کرنی شروع کی۔ پہلے ان کی تعظیم میں جمع ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور یہ کئی سالوں کے بعد ہوا، آدم علیہ السلام کے بعد
بہت بہت عرصے تک تو ایک ہی سب تھا مذہب، سبھی دین پر، اللہ کے دین پر چل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر سب سے پہلے جو رسول بنے وہ نوح علیہ السلام بھیجے گئے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے. اب نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو رسول جو ہے وہ اس میں ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ رسول جو ہے وہ کافر قوم کو اللہ کی دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اور پھر وہ قوم ان کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. نبی اللہ کی طرف سے تبلیغ کرتا رہتا ہے، تعلیم، دین کی تعلیم اور تبلیغ کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا واسطہ کافروں سے نہیں ہوتا، یعنی بت پرستوں سے نہیں ہوتا. تو نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے اور ان کا واسطہ کافر قوم سے تھا. بت پرستی کا جو آغاز کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تفصیلات بتائی ہیں سورہ نوح میں، جو انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 43 ٹائم دفعہ آیا ہے. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا پیغام دیا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں. جو رسول ہوتے ہیں وہ بشیر اور نذیر ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ نیک لوگوں کو اچھے انجام کی خوشخبری بھی دیتے ہیں اور برے لوگوں کو برے انجام سے ڈراتے بھی ہیں. لیکن یہاں پر چونکہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ظالم جابر بڑے کفاروں سے بات کر رہے تھے، جو کہ حد درمی سے اپنے کفر پر جمے ہوئے تھے، اس لیے یہاں پر بشیر کا، چونکہ بشارت دینے کا یہاں پر کوئی وقت ہی نہیں تھا، معاملہ کافروں سے ہو رہا تھا، تو ان کو سمجھایا کہ میں اللہ کی طرف سے تم کو ڈرانے آیا ہوں، تمہیں برے انجام سے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں. اور پھر آگے کیا فرمایا، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. تو نوح علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا ان کو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو یہی جو بنیادی دعوت تھی تمام انبیاء کرام کی، یہی تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ عبادت کا کانسیپٹ ہمیشہ انسانوں میں رہا ہے، لیکن ایک اللہ کی عبادت سے جب جو گمراہ لوگ ہو جاتے ہیں وہ ایک اللہ کی عبادت سے ہٹ کر بہت سے شریک بنا لیتے ہیں اور بہت سے معبود بنا لیتے ہیں. اس لیے تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو سب سے پہلے یہی دعوت دی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، اور تمام انبیاء نے یہی پیغام دیا. سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو. پھر مزید آگے نوح علیہ السلام نے کہا کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ میں تمہارے معاملے میں بہت ڈرتا ہوں اس دن کے عذاب سے. اب اس دن کے عذاب سے کیا مطلب ہے؟ ایک ہی دن تو عذاب تو ان کا جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے، لیکن جس دن اللہ کی مہلت ختم ہوگی اور اللہ کی پکڑ ان پر آئے گی، اس دن سے وہ دن ان کے لیے بہت ہی دردناک ہوگا. اور پھر اس کے بعد مسلسل، علیم جو ہے فاعل کے وزن میں ہے، تو اس کے بعد ہمیشہ کی ہوگی عذاب کی، اور مسلسل دردناک عذاب میں رہیں گے یہ لوگ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح سے ڈرایا، اس طرح سے سمجھایا. اور دیکھیں اسی سورہ کی آیت نمبر 3 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات کہنے کو بتایا گیا کہ اپنی قوم کو یہ بات کہیں آپ. آیت نمبر 3 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ ان سے کہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کو اور عرب کے مشرکین کو
یہی خبر دی تھی کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں تمہارے معاملے میں مجھے بہت فکر ہے کہ تم اگر اللہ کی طرف نہیں پلٹو گے، اگر استغفار نہیں کرو گے تو تمہیں اس دن کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں اس بات پر اتنی اس کنسرن سے، اتنی نصیحت کے انداز میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ اب قوم نے کیا جواب دیا؟ پہلی بات فقال الملأ، ملا نے جواب دیا۔ ملا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ملا سے یہ اس میں جمع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ملأن کا مطلب ہوتا ہے بھر جانا، تو یعنی کہ یہ اشارہ ایک جماعت کی طرف ہے، یعنی ایک طرح کے لوگوں کا گروہ، ایک طرح کے لوگوں کی جماعت، ٹھیک ہے، جن کو اللہ نے وہ شان و شوکت دی ہو، وہ مال و دولت دیا ہو، وہ منصب اور طاقت اور قوت دی ہو کہ ان کا ایک رعب ہو باقی لوگوں پر، رعب اور جلال والے لوگ، اور سردار بھی، ظاہر ہے کہ سردار بھی وہ ہوتا ہے جو کہ اس کو بڑے طاقت اور رعب ہوتا ہے اس کا، اور اس کے بہت سے اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، اس کے پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر جب ایسے لوگ دنیا میں جو سب سے زیادہ دین کے خلاف اور اللہ کے دین کی دعوت کے خلاف اٹھتے ہیں، وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا میں بہت اچھی زندگی ملی ہوئی ہوتی ہے، مال و متاع کی کثرت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اور لوگ ان کی شاندار نعمتوں کی وجہ سے لوگ ان سے مرعوب ہوتے ہیں۔ تو ان سرداروں نے کیا جواب دیا؟ الذین کفروا، جن لوگوں نے، ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، تم تو صرف ہماری طرح کے ایک انسان ہو، ٹھیک ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے علاوہ دوسرے پیغمبروں کی امتوں کے کافروں نے اور مکہ کے کافروں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی طعنہ دیا تھا، ہم آپ کی بات کیوں مانیں، ہم آپ کو بڑا کیوں مانیں، ہم آپ کی پیروی کیوں کریں، تو آپ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا سورہ فرقان 7 میں، انہوں نے کہا، یعنی مکہ کے قریش نے، مکہ کے مشرکین نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اور اس طرح کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو تنبیہ کرتا۔ تو یعنی کہ ان کا جو سب سے بڑا، کافروں کا اور نہ ماننے والوں کا جو سب سے بڑا ان کا عذر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کیسے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، اللہ کا رسول ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل ہماری طرح ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، اس کی بیویاں ہے، یہ سوتا ہے، یہ جاگتا ہے، تو یہ اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مطلب یہ کہ رسالت اور بشریت میں تضاد ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ رسول اگر ہوتے ہیں تو یا تو فرشتے ہوتے رسول، یا پھر کم از کم اگر انسان کو رسول بنایا گیا تو اس کے آگے پیچھے فرشتے چلتے ہوئے ہوں جو کہ لوگوں کو بتائے کہ یہ رسول ہے اور وہ اللہ کا پیغام پہنچائے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو انسان ہی بنایا ہے، اور دیکھیں اگر انسانوں کو ڈرانے کے لیے، انسانوں کی تربیت کے لیے، انسانوں کو دین سکھانے کے لیے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے، تو ویسے بھی فرشتوں کو تو پہلی بات یہ کہ انسان دیکھ نہیں سکتے، فرشتے جو نوری مخلوق ہے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ کہ تمام انبیاء کرام جو تھے وہ بھی خود اس اللہ کے اس دین کے پابند تھے، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی، جن تمام انبیاء کرام خود بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے، جو ارکان دین کے ہم کو دیے گئے ان سب کو کر کے دکھاتے تھے، اور اسی طریقے سے تو انسان دین سکھا سکتا ہے کہ
انسان خود کرے تو پھر دوسروں کو کہے کہ تم بھی اس طرح کرو. اگر فرشتے آتے تو پھر تو انسان کا یہ سب سے بڑا عذر ہوتا کہ لو فرشتے ہیں تو ان کے لیے تو دین آسان ہے، ہم تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. تو کوئی اصل مقصد کیا ہوتا ہے یہ سب کہنے کا کہ یہ ایک عذر ہوتا ہے، یہ ایک صرف بہانہ ہوتا ہے کہ بات کو نہ ماننے کا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 میں ہے کہ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے باعث فتنہ بنا دیا، کیا تم صبر سے کام لوگے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے. یہ فرقان، سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 ہے. تو کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کرام ایسے ہی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہوتی ہے، جو بشری ضروریات ہوتی ہیں وہ سب ان کے پاس ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہوتے ہیں. بس یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ ان کو یہ خاص نعمت دیتا ہے کہ ان کو چن کے نبوت کا منصب دیتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ پاک ہے، میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں. جو رسول ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ میں انسان ہی ہوں، لیکن صرف مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے. اسی طرح سورہ فرقان کی 20 میں بھی جو ہم نے ابھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازاروں میں بھی جاتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے. اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 33 اور 34 میں اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے جنہوں نے آخرت کے آنے کو جھٹلا دیا تھا اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال بھی بنایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بس تم جیسا ایک انسان ہے، جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے اور جو پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے. اگر اپنے جیسے ایک انسان کی تم اگر اطاعت کرو گے تب تو یقیناً تم بڑا نقصان اٹھاؤ گے. یعنی کہ نہ صرف وہ سردار خود نہیں مانتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی یہ بات سمجھاتے تھے کہ تم اپنے جیسے ایک انسان کی بات میں آ کر اپنا دین بدلو گے تو پھر تم نقصان میں رہو گے. اور یہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یعنی کہ وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ اچھا مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. دیکھیے یہ تو کافروں کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ تمام انبیاء کرام کی قوموں نے یہ عذر اٹھایا کہ تم تو انسان ہو، ہم تم کو نبی نہیں مان سکتے. لیکن آج بہت سے مسلمان جو ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ انسانی خصوصیات سے بالا اور برتر ہوتا ہے. کبھی کوئی اس کو نور کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگ نور سمجھتے ہیں، بعض لوگ ان کو حاضر ناظر کے ہر جگہ موجود ہے. جس طرح اللہ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے، اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح موجود ہے. پھر بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے، آپ کی موت آنے پر، آپ کے اس دنیا پر سے رخصت ہونے کو نہیں مانتے، کہتے وہ پردے میں ہیں. تو اس طرح کی باتیں یہ صحیح باتیں اور صحیح عقیدہ نہیں ہے. بہت سے لوگ مسلمان بھی اس طرح سے اس عقیدے کی غلطی کرتے ہیں کہ رسول انسان نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ نے رسول، جو بھی جتنے بھی رسول تھے وہ سب کے سب انسان ہی رسول تھے. اب اگلا جو اعتراض جو تقریباً سارے انبیاء کرام کے ساتھ اٹھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا بادی الرائے وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین. اب یہ دوسرا اعتراض کیا ہوتا ہے انبیاء کرام کی ذات پر کہ انہوں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑے سرداروں نے کہا کہ ہم تو نہیں یہ نہیں دیکھتے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ تم کو جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی، اور نوح علیہ السلام پر بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، بہت ہی مختصر سی لوگ جو تھے وہ مسلمان تھے، تو اور وہ زیادہ تر غریب طبقے کے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو سردار تھے، متکبر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تیری پیروی کرنے والے تو سارے کے سارے ہم سے
بہت رذیل اور بہت ہی گھٹیا جو کم تر قسم کے انسان ہیں، اور ان کی بہت سوچ سمجھ سادہ سی ہے، بہت ہی سادہ لو انسان ہیں. تو پھر ہم جو ہیں یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. دیکھیے ارذل کے مطلب ہوتا ہے کم تر درجے کے لوگ، ٹھیک، اور بادیہ کا مطلب ہوتا ہے، بادیہ رائے کا مطلب ہوتا ہے کہ سادہ سی سوچ رکھنے والے، بہت ہی سادہ دل انسان، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سمجھ بوجھ اور عقل رکھنے والے نہیں. تو وہ اب ان کا یہ اعتراض تھا کہ اب آپ کی پیروی تو صرف ایسے ہی لوگ کرتے ہیں، یہ دین ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہم جیسے بڑے لوگوں کے لیے یہ دین نہیں ہے. تو ان کا اعتراض یہاں پر کیا ہے کہ اگر ایک نبی ہے تو پھر اس کے پیچھے اگر ایسے ہی کمزور قسم کے لوگ، معاشرے کے غریب لوگ، سادہ دل لوگ اگر اس ایمان لائے ہیں اور اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، تو پھر یہ تو ہماری شان کے تو خلاف ہے کہ ہم اس شخص کی بات مان لیں اور ہم بھی اس کے گروپ میں شامل ہو جائیں. سورہ شعراء 111 میں بھی مکہ کے لوگوں نے بھی یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ یہ آپ کی پیروی جو ہے وہ ہماری قوم کے غلام اور نچلے طبقے کے لوگ کرتے ہیں، اور ہم جو ہیں ان کے ساتھ آپ کی محفلوں میں نہیں بیٹھ سکتے. اسی طرح سورہ انعام 52 اور 52 سے 54 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ انہیں نہ ہٹائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں نہ ہٹائیں جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا کے خواہش مند ہے، اور آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے. اگر آپ انہیں ہٹائیں گے، یعنی جو کافروں کی ڈیمانڈ تھی، مشرکین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ ان لوگوں کو ہٹا دیں تو ہم آپ کی محفل میں آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف تنبیہ کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ انہیں ہٹائیں گے ان لوگوں کے مطالبے پر تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو سورہ نام کے علاوہ بھی دیکھیں ایک حقیقت بھی یہی ہے کہ جو لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا میں حق کو جلدی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے بہت سی نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ حق کو ماننے کے لیے انکاری بن جاتے ہیں، کیونکہ تکبر جہاں ہوتا ہے وہاں انسان حق کو ماننا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا. صحیح بخاری میں ہم حدیث ہے کہ جب حضرت ابو سفیان جو تھے، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور روم کے بادشاہ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا تھا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین لے کر آئے ہیں. تو اس ہرقل نے کچھ سوالات کیے تھے ابو سفیان کو، کہ تو اس میں سے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا یہ جو نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں، جو ان کی بات ماننے والے ہیں، وہ قوم کے کمزور لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ان کی پیروی کرنے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے غریب اور کمزور لوگ ہیں. تو ہرقل نے کہا تھا کہ ایسے ہی ہوتا ہے، تمام رسولوں کی پیروی کرنے والے، سب سے پہلے پیروی کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے. مطلب چونکہ یہ اہل کتاب تھا ہرقل، اور اپنے تورات کا، اپنی کتاب انجیل کا جو عالم تھا، اس لیے اس کو معلوم تھا کہ انبیاء کرام جب آتے ہیں دین کا پیغام لے کر کو، تو سب سے پہلے ان کی پیروی کرنے والے قوم کے ایک کمزور طبقہ ہوتا ہے، اور سردار لوگ ہمیشہ اس کے مخالفت کرتے ہیں دین کی. اب انہوں نے مزید کہا حضرت نوح علیہ السلام کو، وَمَا نَرَاكَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ کاذبین. تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی حکمت سے قوم کے جوابات ایسے دیے پورے دلائل کے ساتھ کہ اب ان کے پاس کوئی بھی بہانہ نہ رہا، تو انہوں نے کیا کہا، تم کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک جو ہے تمہاری کوئی برتری نہیں ہے، ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تم جس بات کا دعوت دے رہے ہو وہ جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی بات ہے.
تو بس یہی طریقہ ہوتا ہے، جب انسان حق کو سامنے دیکھتا ہے اور نہیں ماننا چاہتا تو اسی طرح پھر جب نہیں ماننا تو سامنے والے کو جھوٹا کہہ کر بات ختم کر دی جاتی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی واتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اب ان سے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا فرمائی ہے، یعنی کہ نبوت عطا فرمائی ہے، نبوت ملنا ایک اللہ کی بڑی نعمت اور رحمت ہے جو اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے مزید کہا کہ پھر وہ تم پر مخفی رکھی گئی، یعنی کہ تم کو وہ نہیں حاصل ہوئی، اللہ نے مجھے عطا فرمائی نبوت، تو کیا پھر ہم اسے تم پر زبردستی چپکا دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ یعنی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، میرا کام تو صرف تم کو حق پہنچانا ہے، میں تم پر زبردستی نہیں کر سکتا ہوں، میں تم کو زبردستی یہ نعمت تمہارے سر پر نہیں ڈال سکتا، یہ اگرچہ یہ اللہ کی نعمت ہے مگر تم اسے اگر قبول نہیں کرو گے، تم اسے ناپسند کرو گے تو پھر تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ تو جس طرح نوح علیہ السلام پر ان کو اعتراض تھا کہ تم کون سے خاص ہو کہ تم کو نبوت دے دی اللہ نے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراض کیا گیا تھا۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 21 میں قوم نے کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ چونکہ بڑے بڑے سردار تھے مکہ میں اور طائف میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جب پیدا ہوئے ان کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو آپ تو یتیم تھے، آپ کے پاس کوئی ایسا مال دولت کا خزانہ نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور یہی اللہ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے خزانے کھول دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لحاظ سے بہت بڑا مال اور متاع اور بہت بڑا عہدہ اور وقار اور بہت بڑی منصب نہیں دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مکہ کو اور طائف میں تو بڑے بڑے سردار ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چنا اور آپ کو کیسے چن لیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ ہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت اللہ جسے چاہے اسے عطا کرے، اور ان کے پاس جو معلومات اور دنیا کی زندگی کا سامان ہے جس پر وہ اتنا اتراتے ہیں، وہ بھی ہم نے ان کو عطا کی ہے، ہم نے اس دنیا کا سامان ان کو دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے چاہے جو چاہے دے سکتا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو امیت فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ کہا، ٹھیک ہے، اندھا ہونا، امیت کا مطلب اصل میں ہوتا ہے اندھا ہونا، یعنی یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں اس ذلیل و رحمت سے اندھا رکھا گیا اور تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے تم پر یہ ہدایت مخفی رہی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دیکھیں یہاں پر ایک سوچنے والی بات ہے، ان کو جب انسان اللہ کے دین کے بارے میں تکبر کرتا ہے تو اسے ہدایت نہیں ملتی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انسان کو اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ جب تک انسان تکبر سے بھرا ہوا ہے، وہ اللہ کے آگے جھکنے کے قابل نہیں رہتا، تو یہاں پر اس وجہ سے کہا گیا کہ تم کو اندھا رکھا گیا، اس سے جس رحمت کو، جس ہدایت کو مجھے دیا اللہ نے، تم کو اس سے اندھا رکھا، تو میں تم پر زبردستی نہیں ڈال سکتا ہوں اور نہ ہی اس میں میرا کوئی قصور ہے۔ تو یہاں پر بس یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا ایک نعمت کا ملنا ہے، اور انسان اگر اسے مل جاتی ہے تو وہ بہت ہی خوش نصیب ہے، لیکن جو انسان نہیں چاہے گا، کراہت کرے گا اور اللہ کے سامنے اس کے جھکنا پسند نہیں ہے،
اسے فرما بردار بن کے رہنا پسند نہیں ہے تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اسی لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکوع میں، اور ہر اس میں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے کہ انسان کی اس کی طلب ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے عاجزی کے ساتھ۔ اگر انسان تکبر کرے گا اور اس کو ناپسند کرے گا تو پھر ہدایت زبردستی نہیں تھوپی جاتی، کسی کے اوپر نہیں ڈالی جاتی۔ یا قوم لا اسلکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ اب نوح علیہ السلام نے ان سے مزید کہا کہ میری قوم، میں تم سے یہ پیغام، اللہ کا یہ پیغام پہنچانے پر اور تمہیں دعوت دین دینے کے لیے، میں اپنی ان خدمات کے لیے تم سے کوئی مال نہیں چاہتا ہوں، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، میری مزدوری اور میری جزا تو اللہ کے سوا کسی پر نہیں ہے، اور میں ان لوگوں کو دور ہٹانے والا بھی نہیں ہوں جو ایمان لائے ہیں، یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو تم جہالت برتنے والے ہو۔ تو دیکھیں یہاں پر نوح علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ مجھے تم سے کوئی بھی بدلہ نہیں چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قوم سے فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی بھی بدلہ نہیں چاہیے، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ تو نبی کبھی بھی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ دنیا کو کوئی فائدے کے لیے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انبیاء کرام کا منصب دیتے ہیں، وہ جو اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی طرف سے جو منصب ملا ہوا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری محنت کرتے ہیں اور لوگوں کو دین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات نوح علیہ السلام نے یہ کہی کہ میں جو ہوں، میں ان غریب اور کمزور لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کروں گا، میں ان کو نہیں دھتکاروں گا کہ تم ان کو ہٹا کے میں تم کو اپنے پاس بلاؤں، کیونکہ یہ ایمان لائے ہیں اللہ پر تو اللہ سے ان کو اجر ملے گا، اور یہ اپنے اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، لیکن تم جو ہو جہالت سے کام لیتے ہو۔ تو یہ جو مطالبہ تھا، یہ جس طرح کہ تمام انبیاء کرام کے ساتھ تھا کہ جتنے بھی جو سردار تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ انبیاء کرام ہم چاہتے کہ ہم ان کی بات سنیں تو ان کو ہٹانا پڑے گا، ان جو کمزور طبقے کے جو ہم سے کمتر لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر ان کو اگر انبیاء کرام ہٹائیں تو ہم بیٹھیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ تو اللہ سے ملنے والے ہیں، گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عزت اور اکرام دے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو بلند مرتبہ ملے گا۔ تم اگر اپنی جہالت میں تم اگر ہدایت کو کچھ نہیں سمجھتے ہو، اور اپنی جہالت میں تم اگر ایمان نہیں لانا چاہتے ہو اور ان سے دور رہنا چاہتے ہو، ان کو ہٹانا چاہتے ہو، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا، ورنہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والوں کی عزت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کہی گئی کہ کافروں نے کہا کہ آپ کے قریب یہ جو غلام طبقے کے لوگ ہیں، آپ ان کو ہٹائیں تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ اور دیکھیے نوح علیہ السلام نے ان کو جاہل کہا کہ یہ تمہاری جہالت ہے، تو جہالت کیوں کہا؟ وہ تو بڑے سردار ہوتے ہیں، وہ تو بڑے پڑھے لکھے اور بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں، چالاک لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی چالاکی جو تھی اس میں یہ نہیں سمجھ پائے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے مال و متاع، دنیا کے مال و متاع اور بڑے منصب ہونا، یہ عزت والی، یہ اللہ کے نزدیک قربت کے اور اللہ کے نزدیک اس کی شان و شوکت یا اس کی ان لوگوں کا بڑا درجہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک جو بڑا درجہ ہوتا ہے وہ تقوی والے انسانوں کا ہوتا ہے، چاہے وہ غلام ہو، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اخلاص ہے،
وہ اللہ کی طرف جھک گیا ہے تو پھر وہ اللہ سے قریب ہے اور اس کا مرتبہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بلند ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے آیت نمبر 52 اور 54 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ انہیں نہ ہٹائیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے کہ آپ انہیں ہٹائیں، ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے بعض کو بعض سے آزمایا۔ سورہ کہف آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ اپنے رب کی کتاب کی جس کی آپ پر وحی کی جا رہی ہے تلاوت کیجیے اور اس کی باتوں میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں اور آپ کو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ ملے گی، اور اپنا دل ان کے ساتھ روک کے رکھیے جو صبح شام اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی نگاہ ان سے آگے نہ بڑھے کہ آپ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کے خواہش مند بن جائیں۔ آپ اس کی بات نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، وہ اپنی خواہش کا پیروکار ہے اور اس کا حال حد سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورہ کہف میں یہ نصیحتیں کی گئی، اور سورہ عبس و تولی میں بھی ایک واقعے ہوا جس کی وجہ پر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مشرکین کے سرداروں نے کچھ تھوڑا سا دلچسپی دکھائی کہ وہ دین کی بات سنیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بڑی خواہش تھی کہ یہ لوگ اگر میری بات سنیں گے اور یہ مسلمان ہو جائیں گے تو بہت سے ان کے ماننے والے جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جب آپ کی توجہ ان کی طرف تھی اس وقت ایک نابینا صحابی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری گزری، یعنی کہ بار بار وہ صحابی آ کے آپ کو مخاطب کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ نابینا تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ کون آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اعراض برتا جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ ترشرو ہوئے اور متوجہ نہ ہوئے، کیا آپ کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا؟ آپ کو کیا خبر، شاید وہ سنور جاتا، وہ نصیحت مان جاتا اور نصیحت سے اسے فائدہ پہنچ جاتا، لیکن جو شخص بے پرواہ ہے آپ اس کی فکر میں ہیں، حالانکہ اس کے پاک نہ ہونے سے آپ پر کوئی الزام نہیں، اور جو آپ کے پاس دوڑ کر آتا ہے اور ڈرتا بھی ہے اسی سے بے اعتنائی برتتے ہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن ایک نصیحت ہے تو جس کا جی چاہے مان لے، یہ عزت والے صحیفوں میں ہے اور بلند مقدس ہیں اور بزرگ و نیک لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک عزت جو ہے وہ اس کی ہے جو کہ ہدایت چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھے اور اپنی اصلاح کرے۔ اگر بڑے بڑے متکبر لوگ بڑے نسب والے ہوں چاہے مال والے ہوں، اگر وہ نہیں مانتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے ان سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ افلا تذکرون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے میری قوم، اگر میں ان نیک لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے جو ایمان لے آئے، میں ان کو اگر اپنے پاس سے ہٹا دوں گا، نکال دوں گا، تو پھر میری کون مدد کرے گا، مجھے کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ ان کو نہ چھوڑیں، ان کو عزت دے، اسی طرح نوح علیہ السلام بھی اس بات کے پابند تھے کہ جو ایمان لاتا ہے چاہے وہ کمتر ہے وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ زیادتی کو قبول نہیں کرے گا۔ تو پھر مزید حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں ایک فرشتہ ہوں،
اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا، اللہ اسے زیادہ جانتا ہے، اور جو ان کے دلوں میں ہے یقیناً میں تو اس وقت ظالموں میں سے ہوں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کے اعتراضات کے جواب میں ان کو سمجھایا کہ میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ ہی میرے پاس خزانے ہیں، تو میں نے ان چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی غیب کے خزانے ہیں، اللہ ہی اکیلا غیب جانتا ہے۔ انبیاء کرام کو کچھ باتیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے غیب کی، وہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اللہ نے ان کو بتایا ہوتا ہے، ورنہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اور انبیاء کرام فرشتے بھی نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی خصوصیت اللہ نے انبیاء کرام کو دی ہے۔ صرف انبیاء کا دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور جو قوم کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اب اگر نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کو میری اس بات پر یقین نہیں آ رہا تو تم میری آزمائش کر لو کسی طرح سے بھی، مگر یہ حق ہے کہ میں صرف اور صرف تم اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، میرے پاس ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے جو تم مانگتے ہو، نہ فرشتے میرے ساتھ چلتے ہیں، یعنی نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں بہت سارے دنیا کے خزانے ہیں میرے پاس۔ دوسری بات حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہی کہ تم مجھ سے یہ امید بھی مت رکھو کہ میں تم کو خوش کرنے کے لیے ان غریب لوگوں کو ہٹا دوں گا، ان کمزور جو مسلمان ہوئے ہیں کم درجے کے لوگ، ان کو میں ہٹا دوں گا، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو یہ بہت ہی جاہلانہ بات ہوگی۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کے نزدیک انسانوں میں سے اس کی قدر ہے جو کہ اللہ کی بات پر سر تسلیم خم کرتا ہے اور اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے دے، دنیا کی عزت مال متاع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے، اور جسے چاہے دم بھر میں جو کچھ بھی دیا ہے سب کچھ واپس لے کر اسے ذلیل کر دے، یہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اور اگر انسان کو اللہ کی نظر میں عزت حاصل کرنی ہے تو اللہ پر ایمان لانا ہے اور رسولوں کی بات مانی ہے۔ پھر دوسری بات نوح علیہ السلام نے یہ کہی کہ اللہ عالم بما فی انفسہم، یعنی جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے بھی ان کا ایمان کتنا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے حال جانتا ہے، تو جتنا ان کا علم ایمان ہوگا اس کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اللہ کے نزدیک ان کی ایسی عزت ہوگی جیسا ان کا ایمان ہوگا۔ اور آخر میں یہی کہا کہ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں تمہاری باتوں میں آ کر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کروں تو پھر میں ظالم ہوں۔ تو زیادہ تر آج کے سبق میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا کے مال و دولت کسی کے پاس مل جانا، منصب مل جانا، طاقت مل جانا، یہ حالانکہ دنیا میں اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور انہی سے معروف بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک عزت کا معیار الگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ بندہ عزت دار ہے جو عاجزی کرتا ہے اللہ کے سامنے اور اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے اور اللہ کا فرما بردار بن کے رہتا ہے۔ تو آگے بھی یہ بات چلتی رہے گی، نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ مزید چلتا رہے گا، اور جو بھی یہ حالات ہے ہم دیکھیں گے کہ تمام انبیاء کرام کو اپنی قوموں کے ساتھ اسی قسم کے حالات سے اور زیادہ سے زیادہ تقریباً اسی قسم کے مکالمات سے واسطہ کیا پڑا، اور ایسے ہی اعتراضات کے جوابات دینے پڑے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جو قریش اور مکہ کے مشرکین سے سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی اور مسلمانوں کے لیے بھی تسلی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو مشرکین تھے ان کے لیے ڈراوا بھی تھا کہ اس قوم کے ان کے لیے ایک آئینہ دکھایا جا رہا تھا کہ اسی طرح کا تم سب کچھ کر رہے ہو، اور یہ سب ان کا انجام اب اگلی آیت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ برا انجام ان کا ہوا، اسی طرح تمہارا انجام بھی برا ہو سکتا ہے۔